اماں میں آپ کو 1000 بار بتا چکی ہوں کہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ زویا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو تہس نہس کر دے۔ آمنہ بیگم نے باقاعدہ طور پر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کا واسطہ ہے، پچھلے 22 سالوں سے تم ہمارے سینے پر بیٹھ کر مونگ دل رہی ہو، اب تو ہماری ہمت بھی جواب دے گئی ہے۔ زویا نے صدمے سے چور انداز میں انہیں دیکھا اور جھنجھلاتے ہوئے بولی، اماں کبھی کبھار تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں آپ کی سگی نہیں بلکہ سوتیلی بیٹی ہوں۔ آپ نے مجھے کسی کچرے کے ڈھیر سے اٹھایا ہے۔ یہ سن کر آمنہ بیگم نے اسے کھا جانے والی انداز میں گھورا اور پھر چمک کر بولی، بیٹا جی، اگر اولاد کا انتخاب میرے اپنے ہاتھ میں ہوتا نا تو اس دنیا کی سب سے فرما بردار اولاد منتخب کرتی۔ چلو اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں نے تمہارے سسرال والوں کو 7 بجے کی ٹائمنگ دی ہے، اور خدا کا واسطہ اس بار کسی بھی قسم کا بلنڈر مت مارنا ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ آمنہ بیگم نے اسے اٹھنے کے لیے کہا تو وہ غصے سے پاؤں ٹینچ کر رہ گئی۔ ابھی اس کی ڈگری مکمل ہوئے 2 مہینے ہی ہوئے تھے۔ ان 2 مہینوں میں اس کے لیے سینکڑوں کے حساب سے پرپوزل آ چکے تھے جنہیں وہ بغیر دیکھے ہی ریجیکٹ کر دیتی تھی، اور آمنہ بیگم ہمیشہ کی طرح اپنا سر پکڑ کر رہ جاتی تھی۔ زویا غصے سے پاؤں ٹینچتے ہوئے کمرے میں جانے لگی کہ اچانک ہی آمنہ بیگم نے اسے دوبارہ پکارا۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی اور سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ دیکھو زویا، میں بالکل سیریس اور 2 ٹوک بات کر رہی ہوں۔ اس بار اگر تمہارے بیچارے لڑکے کو تم نے ڈرایا یا پھر اسے دھمکانے کی کوشش کی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس گھر کے چوکیدار سے تمہارا نکاح پڑھا دوں گی۔ چوکیدار کو امیجن کر کے ہی زویا کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ خدا کا واسطہ اماں، کم از کم ڈرائیں تو نہیں، اور فکر مت کریں، اس بار میں کچھ بھی نہیں کروں گی۔ اس نے بظاہر مسکراتے ہوئے آمنہ بیگم کو تسلی دے دی، لیکن دل ہی دل میں اس نے پکا ارادہ کیا ہوا تھا کہ اس بار تو وہ ایسا کام کرے گی کہ وہ لڑکا دوبارہ کبھی بھی اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی جرات نہیں کرے گا۔ وہ گنگناتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور شیشے میں کھڑی ہو کر اپنا عکس دیکھنے لگی۔ وہ دل ہی دل میں اپنا میک اپ امیجن کر رہی تھی اور خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ اب مزہ آئے گا جب وہ میجر میرا حسن دیکھ کر ڈر کے مارے بے ہوش ہو جائے گا۔ پتہ نہیں اماں کو بھی ان فوجیوں میں کیا نظر آتا ہے، قسم سے کوفت ہوتی ہے مجھے۔ وہ غصے سے منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ اسے واقعی میں وردی والے بالکل بھی پسند نہیں تھے۔ اس کے مطابق وہ اکڑو اور خر دماغ ہوتے ہیں۔ ڈھیٹ تو وہ خود بھی حد سے زیادہ تھی، لیکن اسے اپنے لیے بندہ فرما بردار چاہیے تھا۔ اس معاملے میں اس کی سوچ مردوں سے اچھی خاصی ملتی جلتی تھی۔ اس نے اپنا ڈریس اٹھایا اور اماں سے پالر کا کہہ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ وہ اسے روکتی رہ گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد آمنہ بیگم نے بھی بے ساختہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا، کیونکہ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ اس بار بھی معاملہ بگڑنے والا ہے۔ زویا اپنی دوست کے گھر آئی تھی اور پوری تیاری مکمل کرنے کے بعد اس نے ایک نظر اپنے آپ کو دیکھا تو خود بھی ڈر گئی۔ ہائے میرے اللہ، میں تو واقعی میں کسی ہارر مووی کی ڈائن لگ رہی ہوں۔ اگر بالی ووڈ والے مجھے کاسٹ کر لیں تو ان کی فلم کو کروڑوں کا بزنس کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ وہ اپنے آپ کو ہر اینگل سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی۔ ایک زوردار چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ اس کی چیخیں سن کر اس کی بیسٹ فرینڈ کا بھائی فرحان بھاگتا ہوا کمرے میں آیا تھا، اور اب وہ دونوں ایک ساتھ چلا رہے تھے۔ فرحان تو اسے دیکھ کر ہی خوفزدہ ہو گیا تھا، اور زویا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں چیخیں مار رہی ہے۔ یہ کیا حال بنایا ہوا تم نے اپنا؟ فرحان نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنے دل کی دھڑکنوں کو ہموار کرنے کی کوشش کی، جو کہ اب اس کے کنٹرول سے باہر ہو گئی تھی۔ اپنے کام سے کام رکھو مسٹر ڈاکٹر، نیور ٹو بی۔ او ہیلو محترمہ، میں نے تمہیں 1000 بار سمجھایا کہ اگر انسان کی شکل اچھی نہ ہونا تو بات اچھی کر لینی چاہیے۔ اچھی بات اس وقت انسان اپنے منہ سے نکالتا ہے جب سامنے والے کی کوئی کارکردگی ہو۔ تم تو میڈیکل کے پہلے ہی سال میں 4 سپلیاں لے کر بیٹھ گئے ہو، پتہ نہیں 5ویں سبجیکٹ میں کیسے غلطی سے پاس ہو گئے۔ یہ سن کر فرحان نے اپنے سارے دانتوں کی نمائش کی اور سر سراتے ہوئے لہجے میں بولا،
5واں سبجیکٹ اسلامیات کا تھا، اس وجہ سے پاس ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ خوشی سے اچھلتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ وہ غصے سے اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی تھی۔ اچانک اس کا موبائل بجا۔ اس نے میجر شہریار کے نام سے جو نمبر سیو کیا تھا اب وہی اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ یا میرے اللہ، اس انسان میں تو ایتھکس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ایسے کون ڈائریکٹ کال کرتا ہے؟ اسے پہلے مجھ سے اجازت لینی چاہیے تھی۔ وہ تیزی سے باہر کی طرف بھاگی تھی اور ہوٹل تک پہنچنے کے لیے اسے فرحان سے ہی مدد لینی پڑی تھی۔ اس کی منتیں کرنے میں بھی تقریباً 10 منٹ ضائع ہو گئے تھے۔ زویا نے جب ہوٹل کے شاہانہ ہال میں قدم رکھا تو ایک لمحے کے لیے وہاں موجود تمام لوگوں کی سانسیں رک گئی۔ یہ وہ زہر انگیز خاموشی نہیں تھی جو کسی حسن بے مثال کو دیکھ کر طاری ہوتی ہے، بلکہ یہ وہ دہشت زدہ سناٹا تھا جو عام طور پر کسی ہارر فلم کے سینما گھر میں چاہتا ہے۔ زویا نے سیاہ رنگ کا ایک ایسا عجیب و غریب لباس سے بے تن کر رکھا تھا جس کے کونے جا بجا نکلے ہوئے تھے اور چہرے پر کیا گیا میک اپ کسی بھی صورت میں انسانوں والا نہیں لگ رہا تھا۔ آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے، ہونٹوں پر لگی کالے رنگ کی لپسٹک اسے سچ میں کسی دوسری دنیا کی بلکہ کسی پرانے قبرستان کی ملکہ ثابت کرنے کے لیے کافی تھے۔ اس نے ایک بھرپور شیطانی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی اور ادھر ادھر دیکھا۔ اس کا ایک ہی مقصد تھا، اس بیچارے میجر شہریار کو دیکھتے ہی بھگانا، جو سرحدوں پر دشمنوں سے تو لڑ سکتا تھا لیکن اس چڑیل نما بلا سے نمٹنے کی ہمت شاید اس میں بھی نہ ہوتی۔ گھر میں آمنہ بیگم بیٹھی دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ اب کی بار ان کی بیٹی کا گھر بھی بس جائے، لیکن زویا نے تہیہ کر رکھا تھا کہ وہ اس شادی کے پرپوزل کو ہمیشہ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بنا دے گی۔ میجر شہریار جو 3 پیس سوٹ میں نہایت باوقار طریقے سے ایک میز پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے، زویا کو اپنی سمت پڑھتے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو اپنی کرسی سے گرتے گرتے بچے۔ زویا نے قریب پہنچ کر اپنی آواز کو جتنا ممکن ہو سکا اتنا بھاری اور ڈرانا بنایا اور بنا کسی تمہید کے اس کے عین سامنے دھپ سے بیٹھ گئی۔ اسے میز پر رکھے ہوئے کانٹے کو اٹھا کر اس طرح دیکھا جیسے وہ اس سے کسی کا شکار کرنے والی ہو۔ پھر ایک لمبی ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے میجر صاحب کو ایسی نظروں سے گھورا کہ ان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ آپ کون؟ میجر شہریار نے سر سراتے ہوئے لہجے میں سوال کیا تو وہ پاگلوں کی طرح اس کے چہرے کو گھورنے لگی۔ پھر اپنی انگلی سینے پر رکھتے ہوئے بولی، آپ مجھے نہیں جانتے؟ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی تو شہریار کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ وہ دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد بھی کرنے لگا۔ اس نے انتہائی معصومیت سے نفی میں گردن ہلا دی۔ ایسا نہیں تھا کہ آج سے پہلے اس نے کبھی کسی لڑکی سے ملاقات نہیں کی تھی۔ اس کی سینکڑوں کے حساب سے گرل فرینڈز رہ چکی تھی، لیکن اب شادی کے لیے اسے ایک شریف لڑکی کی تلاش تھی۔ دیکھیں مس، میں واقعی میں آپ کو نہیں جانتا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ آپ غلط ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی ہیں۔ شہریار نے ارد گرد بھی دیکھا کیونکہ اب سب لوگ انہی پر نظر جما کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے تھوڑا سا عجیب لگ رہا تھا۔ پہلے جو لڑکیاں اسے دیکھ کر متاثر ہو رہی تھیں اب وہی لڑکیاں شہریار کی حالت پر ہنس رہی تھیں۔ ہنسی تو زویا کو بھی بہت زیادہ آ رہی تھی، مگر اس نے کنٹرول کیا ہوا تھا کیونکہ اس وقت اس نے اپنے آپ کو بہت ہی خوفناک بنا کر پیش کرنا تھا۔ ارے میں وہی ہوں جس کے ساتھ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے پتا چلا کہ جیسے ہی آپ نے میری تصویر دیکھی آپ کو میں پسند آ گئی۔ اس نے ایک ادا سے اپنے لمبے ناخنوں کو اپنے چہرے پر پھیرا اور اسے آنکھیں چھوٹی کر کے گھورتے ہوئے کہا۔ شہریار کو تو دم گھٹنے لگا تھا کیونکہ یہ جو لڑکی اسے دکھائی گئی تھی وہ سنڈریلا تھی اور یہ جو اینابل زندہ ہو گئی تھی۔ اس نے دوبارہ سے فون نکالا اور تصویر دیکھی۔ ان دونوں میں تو زمین آسمان کا فرق تھا۔ زویا نے اس انداز میں اپنے چہرے کی کنٹورنگ کی ہوئی تھی کہ اس کے چہرے کا سارا نقشہ ہی بگڑ گیا تھا۔ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہیں نا؟ ارے ابھی آپ میرے نمبر پر کال کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ شہریار نے ڈرتے ڈرتے اس کے نمبر پر کال کی تو زویا کا موبائل بج پڑا۔ وہ ایک بار پھر سے اسے دیکھ کر عجیب سے انداز میں مسکرانے لگی۔
اب تو آپ کو یقین آ ہی گیا ہوگا میرے پیارے ہونے والے شوہر۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف ہلکا سا جھکی تو شہریار ڈرتے ہوئے تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹا۔ اس نے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی کیونکہ اب اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر میں ایک ویٹر ان کے قریب آ کے رکا۔ باقی لوگ بھی اب اس منظر کو انجوائے کرنے لگے تھے۔ زویا اپنے ہاتھ کے اشارے سے واپس جانے کے لیے کہا، میں ذرا مینیو دیکھ لیتی ہوں، پھر میں ڈیسائیڈ کرتی ہوں کہ ہمیں کیا منگوانا چاہیے۔ وہ اپنے آپ کو ڈومیننٹ فیل کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زویا نے کھانے کا مینیو کارڈ اٹھا کر اسے الٹا پڑھنا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ زیر لب کچھ ایسے الفاظ بڑبڑانے لگی جو کسی جادو ٹونے کے منتر معلوم ہوتے تھے۔ بیچارے میجر صاحب جو شاید اچھے خاصے محاذ سنبھال کر آئے تھے، اس وقت اپنی زندگی کے سب سے مشکل آپریشن کا سامنا کر رہے تھے۔ زویا نے دل ہی دل میں اپنی کامیابی پر جشن منانا شروع کر دیا کہ بس اب تو چند منٹ اور یہ میجر صاحب یہاں سے ایسے غائب ہوں گے کہ دوبارہ کبھی شادی کا نام بھی نہیں لیں گے۔ اس نے ایک عجیب سی ہنسی ہنستے ہوئے ویٹر کو اشارہ کیا تو اس دوران شہریار اسے بہت ہی محتاط انداز میں دیکھ رہا تھا اور اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس عجیب و غریب لڑکی کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ وہ ویٹر زویا کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا مجھے یہاں پر مرغی کی ٹانگیں ملیں گی؟ یہ سن کر شہریار کو یکدم ہی کھانسی شروع ہو گئی تھی۔ زویا نے فوراً سے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ ارے آپ ٹھیک تو ہیں؟ دوسری طرف ویٹر کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ یہ ایک بہت بڑا 5 اسٹار ہوٹل تھا جہاں پر اس طرح کی چیزوں کے بارے میں سوچا بھی نہیں جاتا تھا۔ میڈم آئی ایم ریئلی سوری، میں اس سلسلے میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں۔ آپ پلیز مینیو میں دیکھیں، وہاں پر آپ کو اور بھی بہت کچھ ہے جو اچھا لگے گا، وہ ہم آپ کو سرو کر دیں گے۔ اس نے سر جھکاتے ہوئے مؤدبانہ انداز میں کہا تھا۔ زویا کے چہرے سے تھوڑی سی مایوسی نظر آنے لگی۔ اس نے دوبارہ سے ایک ادا سے ویٹر کو بھیجا اور میجر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مجھے تو مرغی کی ٹانگیں کھانے کا بہت زیادہ دل کر رہا ہے، قسم سے بہت ہی مزے کی ہوتی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے چٹخارا لیا تو شہریار کا دل خراب ہونے لگا۔ پہلی بار اس کا اس طرح کی لڑکی سے سامنا ہوا تھا۔ اچھا مجھے 2 منٹ دیجیے، میں واش روم سے ہو کر آتی ہوں۔ وہ اٹھی اور تیزی سے واش روم کی طرف بھاگی۔ اسے پورا یقین تھا کہ پیچھے سے شہریار بھاگ جائے گا کیونکہ پچھلی ڈیٹ پر بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ دوسری طرف اس کے جانے کے فوراً بعد ہی اس کے موبائل پر ایک ساتھ کئی میسیجز آنے لگے۔ اس کا موبائل شہریار کے قریب ہی پڑا ہوا تھا، وہ ساتھ لے جانا بھول گئی تھی۔ شہریار نے غیر ارادی نظر موبائل پر ڈالی۔ وہاں پر اسکرین پر ہی میسیجز شو ہو رہے تھے جو کہ یقیناً اس کی فرینڈ کا لکھا ہوا تھا۔ کیا وہ بندہ ڈر کر بھاگ گیا؟ اور یہیں پر ہی شہریار کے دماغ کی بتی روشن ہو گئی۔ ساری کہانی اس کی سمجھ میں آ گئی کہ وہ لڑکی یہ سب کچھ صرف اور صرف اسے ڈرانے کے لیے کر رہی ہے، ورنہ حقیقت میں وہ اتنی بھی عجیب و غریب نہیں ہے۔ شہریار نے دوبارہ سے اسکرین پر اس کی تصویر نکالی جس میں مسکراتے ہوئے وہ بہت زیادہ کیوٹ لگ رہی تھی۔ پہلی بار اسے شادی کے لیے کوئی عورت پسند آئی تھی۔ وہ اتنی آسانی سے تو اپنے ہاتھ سے اسے نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا، اور سونے پر سہاگا کہ وہ بہت ہی مزیدار بھی ثابت ہونے والی تھی۔ زویا جب واپس اپنی ٹیبل پر آ کر بیٹھی تو وہ وہیں پر ہی موجود تھا۔ اب کی بار زویا کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ اوہ آپ ابھی تک یہیں ہیں؟ جی میں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے اور کسی ایسی جگہ پر جانا چاہیے جہاں پر مرغے کی ٹانگیں ملیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے مسز شہریار؟ زویا کا دم گھٹنے لگا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ شخص اس طرح کی بات کرے گا۔ اس کا سر گول گول گھوم رہا تھا۔ جی میں بالکل یہی سوچ رہی تھی۔ ویسے مجھے جادو ٹونے کرنے کا بہت شوق ہے۔ آپ کا ان چیزوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ زویا نے اسے دوبارہ ڈرانے کی کوشش کی تو شہریار اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولا، ویسے یہ خیال برا نہیں ہے، مجھے بھی یہ جادو سیکھنا نا۔ کیا آپ اس سلسلے میں میری مدد کرنا پسند کریں گی؟ وہ ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اس قدر دل فریب انداز میں بولا کہ زویا کے دل کی بیٹ مس ہو گئی تھی۔ یا میرے اللہ، ابھی انسان گھبرا کیوں نہیں رہا؟ تھوڑی دیر پہلے تک تو اس کی حالت خراب ہو گئی تھی اور اب یوں باتیں کر رہا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے شہریار کو گھور رہی تھی جب وہ بھی اب دل ہی دل میں مسرور ہو رہا تھا۔ پہلی بار اسے آس پاس کے ماحول میں فرق نہیں پڑ رہا تھا۔
اچانک اس کے کانوں میں ذرا سی آواز گونجی تو وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی۔ زارس نے ایک سرسری سی نظر اس کے برابر میں بیٹھی ہوئی زویا پر ڈالی تھی۔ یہ کس چڑیل کے ساتھ ڈیٹ پر آ گیا ہے؟ شہریار نے اسے کھا جانے والے انداز میں دیکھا اور زویا نے منہ کھول کر، اور مسٹر زبان سنبھال کر بات کرو ورنہ زبان کتی سے کھینچ لوں گی۔ یہ سن کر زارس نے کاندھے اچکا دیے اور اسے چیلنجنگ انداز میں دیکھتے ہوئے بولا، کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں، ایک بار شیشے میں جا کر اپنا چہرہ دیکھو۔ چڑیل کیا ڈائن معلوم ہو رہی ہو، لگتا ہے ابھی ابھی کسی کا خون پی کر آئی ہو۔ لا حول ولا قوت۔ دراصل زارس شہریار کا کزن تھا اور ان دونوں کی آپس میں بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ ہر وقت وہ دونوں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہتے تھے۔ پچھلی بار زارس کا شہریار کی وجہ سے کٹ گیا تھا کیونکہ جس لڑکی سے وہ محبت کرتا تھا وہ سنیپ چیٹ پر شہریار کی دوست نکلی اور شہریار نے اس لڑکی کو زارس کی ساری حقیقت بتا دی۔ اس طرح سے زارس کی پہلی اور سچی پریم کہانی پوری ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی۔ اس نے دل میں پکا تہیہ کر لیا کہ اب وہ شہریار کبھی کہیں پہ رشتہ پکا نہیں ہونے دے گا، لیکن یہاں پر تو پہلے ہی کٹا پڑا تھا، اسی لیے اسے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ تھوڑی ہی دیر میں زویا وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ شہریار مسرور انداز میں زویا کی پوسٹ کو دیکھتا رہا۔ ویسے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا برا وقت آ گیا ہے۔ زارس نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، برا نہیں، ابھی تو میرا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ مجھے یہ لڑکی بہت ہی پسند آ گئی ہے۔ اس نے فوراً ہی موبائل نکالا اور اپنی اماں کو کال کر کے ڈن کہہ دیا۔ ادھر سروس اس قدر تیز تھی کہ زویا کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی آمنہ بیگم کو فاریہ بیگم کی کال موصول ہو چکی تھی کہ شہریار کو زویا بہت اچھی لگی اور ہمیں لگتا ہے کہ اب جلد از جلد ان دونوں کی شادی کر دینی چاہیے۔ مجھ سے بھی مزید انتظار نہیں ہو رہا اور شہریار کی بھی ابھی چھٹیاں ہی چل رہی ہیں۔ آمنہ بیگم تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ زویا ابھی تک الجھی ہوئی تھی۔ اس نے یہ بھی غور نہیں کیا تھا وہ اس حال میں ہی گھر پہنچ گئی تھی۔ جیسے اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو اسے دیکھ کر آمنہ بیگم زور زور سے چیخنے لگی۔ ان کی آواز سن کر پورا گھر ہی وہاں پر اکٹھا ہو گیا۔ اے لڑکی، تم کون ہو؟ زویا کے سگے بھائی حماد نے زویا کو ڈنڈا دکھاتے ہوئے کہا۔ وہ صدمے میں چلی گئی تھی، پھر اسے جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ سب سے پہلے دادا جان نے اسے پہچانا تھا اور اب آمنہ بیگم بیٹھی اپنا سینہ پیٹ رہی تھی۔ اس لڑکی نے ہر جگہ پر مجھے شرمندہ ہی کرا ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ میں اس لڑکی کا کیا کروں۔ زویا کے بابا جو کہ گھبرائے ہوئے باہر آئے تھے دھیمے سر سراتے ہوئے لہجے میں بولے، کیا پھر سے رشتے سے انکار ہو گیا؟ آمنہ بیگم نے یہ سنا تو فوراً سے نفی میں گردن ہلا دی۔ نہیں، لڑکے کو شاید اس کی حرکتوں کو پتہ چل گیا اور اس نے اس پر ترس آ گیا، اسی لیے اس نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ یہ سن کر زویا کو لگا تھا کہ ساتوں آسمان اس کے سر پر آ کر گر گئے۔ اماں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو بتا رہی ہوں میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ ابھی تو میرے ہنسنے کھیلنے کی عمر ہے، مجھے ورلڈ ٹور پر جانا ہے، اپنی زندگی انجوائے کرنی ہے، مجھے اس پاگل میجر سے شادی نہیں کرنی جسے دیکھ کر ہی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ سائیکو نفسیاتی قسم کا۔ آپ نے ابھی صرف اس کی رائے پوچھی ہے، اب مجھ سے میری رائے پوچھیں، میں اسے ریجیکٹ کرتی ہوں۔ چلو چلو، اب زیادہ باتیں مت کرو اور اپنے کمرے میں جا کر سب سے پہلے اپنا یہ حلیہ درست کرو۔ آمنہ بیگم نے فوراً سے اپنی آنکھوں میں اٹکے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا اور اسے نیا حکم جاری کیا، اگلے 1 مہینے تک تم گھر سے باہر نہیں نکلو گی، اب تم صرف اور صرف رخصت ہو کر ہی اس گھر سے جاؤ گی۔ ابا، میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، اگر آپ نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں گھر سے فرار ہو جاؤں گی۔ یہ سن کر انہوں نے اپنا جوتا اٹھایا اور وہ بھاگی ہوئی کمرے میں داخل ہو گئی۔ یا اللہ، اس انسان کو آخر مسئلہ کیا ہے؟ وہ اس شادی سے انکار کیوں نہیں کر رہا؟ لگتا ہے اس کو چڑیلیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ غلطی سے اس کو ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھا تو دوبارہ سے چیخ پڑی۔ شہریار کے علاوہ سب لوگ ہی اس سے ڈر گئے تھے، مگر اس شخص کو تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنا موبائل اٹھایا تو وہاں پر شہریار کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے ایک میسج کیا تھا، لکھا ہوا تھا، فار می بیوٹی ڈز ناٹ میٹر۔ وہ آسان لفظوں میں اسے بدصورت کہہ رہا تھا۔
یہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ جس طرح کی تمہاری شکل ہے نا، میں اس طرح کا شوفر بھی نہ رکھوں۔ اس نے بغیر کوئی تمہید باندھی میسج شہریار کو ٹھوک دیا تھا۔ دوسری طرف وہ جو گلف کلب میں موجود تھا میسج پڑھ کر زیر لب مسکرا دیا۔ اس لڑکی کے ساتھ واقعی میں بہت مزہ آنے والا ہے۔ دوسری طرف زہرا صاحب شہریار سے ملنے کے بعد جب گھر واپس آیا تو وہاں پر اس کے ابا جان مٹھائی کا ڈبہ لے کر کھڑے تھے۔ یہ کس لیے ابا جان؟ ارے میرے بیٹے کی شادی فکس ہونے کی خوشی میں ہے یہ سب۔ کھاؤ کھاؤ، تم بھی کھاؤ، تمہارے لیے بھی بہت بڑا خوشی کا دن ہے یہ۔ سارے ذوالفریب انداز سے مسکرا دیا کہ واقعی میں بڑے بھیا کا رشتہ پکا ہو گیا؟ ارے تمہارے بڑے بھیا کا نہیں بلکہ تمہارا رشتہ پکا کر کے آیا ہوں، وہ بھی تمہاری پھپھو کی بیٹی کے ساتھ۔ سارس کو ایک بار پھر سے کھانسی شروع ہو گئی تھی اور وہ پوری مٹھائی اس کے منہ سے نکل کر ابا کے کپڑوں پر جا گری۔ وہ گڑبڑاتے ہوئے تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹے تھے۔ ارے برخوردار، کیا ہو گیا تمہیں؟ اتنی بھی کیا خوشی کہ کھایا ہوا بھی اگل رہے ہو؟ ابا جان یہ خوشی نہیں، یہ صدمہ ہے۔ آپ لوگوں نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں پھپھے کٹنی پھپھو کی اس نالائق بیٹی سے شادی کروں گا؟ یہ لیں میرے ہاتھ دیکھیں، سے تو ٹھیک سے طرح سے انگلش بولنی بھی نہیں آتی۔ شادی پر مجھے تھینک یو کے بجائے آئی لو یو کہہ رہی تھی۔ ہاں تو بیٹا وہ تم سے بہت محبت کا اظہار کر رہی تھی نا، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ جب کوئی عورت… ابا جان بس کر دیں، مجھے نہیں سننا کہ کوئی عورت کب کیا کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ مجھے بس اس سے شادی نہیں کرنی، میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ بیٹا جی شادی تو تمہاری فکس ہو گئی ہے اور میں نے تو انہی تاریخ بھی دے دی ہے۔ اس مہینے کے آخر میں ہی ہم دونوں کی رخصتی ہے۔ زارس کا چہرہ شرم اور غصے کے مارے لال ہو گیا تھا۔ ارے دیکھیں تو میرا پیارا بیٹا کتنا شرما رہا ہے۔ دادی نے فوراً سے اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور چٹا چٹ چومنا شروع کر دیا تھا۔ رات کو جب وہ کمرے میں جا کر لیٹا تو اس کا دماغ پوری طرح سے جھنجھنا اٹھا۔ اسی وقت اس کی بہن زوردار آواز کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ارے بھائی جلدی سے بات کریں، بھابھی ہیں۔ وہ اپنے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ سجاتے ہوئے زارس کو فون پیچھے کی طرف دھکیلنا چاہا تو اس نے بہن اسے ہاتھوں میں اچھالتی ہوئی خود باہر نکل گئی تھی۔ آپ دونوں ایک دوسرے کو وقت دیں، میں بعد میں آ جاؤں گی۔ ادھر زارس نے فون کان سے لگایا اور ادھر ایک شرمائی لجائی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ سنیے جی، کیسے ہیں آپ جی؟ یہ سن کر ہی زارس کا پارا ہائی ہو گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ میں تھوڑی دیر پہلے تک تو بالکل ٹھیک تھا، لیکن تم سے بات کر کے طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ یہ سن کر دوسری طرف موجود ہانیہ بیگم نے ایک زوردار چیخ ماری۔ میرے اللہ، کیا واقعی میں سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا شاہ رخ خان کی طرح آپ کو بھی کچھ ہوتا ہے؟ زارس اس کے آسان لفظوں میں بے عزتی کر رہا تھا، جبکہ وہ تو کچھ زیادہ ہی خوش فہم ثابت ہوئی تھی۔ اب کی بار زارس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ میں شاہ رخ خان کی طرح خوش فہم ہوں یا نہیں، لیکن تم جیسی لڑکی سے شادی کرنے سے اچھا ہے کہ میں سلمان خان بن جاؤں۔ یہ بات اس نے دل ہی دل میں کہی تھی، ورنہ اگلی ہی صبح یہ ہیڈ لائن پورے خاندان میں نشر ہو جاتی، جو کہ وہ بالکل بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں تھکا ہوا ہوں، اس وقت آرام کرنا چاہتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے جی، آپ سو جائیے۔ جی بس مجھے اپنے خوابوں میں دیکھیے گا۔ جی میں وہاں پر آپ کو روز ملنے کے لیے آیا کروں گی۔ جی، یہ جو جی کا تکیہ کلام تھا اس نے صرف چند منٹوں میں ہی اس کا دماغ گھما کر رکھ دیا تھا۔ اس نے موبائل غصے سے سائٹ پر پھینکا اور باقاعدہ طور پر روتے ہوئے بیڈ پر گر گیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے بال زور زور سے کھینچ رہا تھا۔ کیا فائدہ میرا اتنا بڑا بزنس ٹائکون ہونے اور سیاست میں دلچسپی لینے کا، جب آخر میں مجھے یہ لوگ اس فضول لڑکی کے پلے باندھ رہے ہیں۔ یا میرے اللہ مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ اگلے دن اس نے ابا جان کو دھمکی دی تھی کہ میں اسی گھر سے فرار ہو جاؤں گا مگر یہ شادی نہیں کروں گا۔ ابا جان نے بھی فوراً سے کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں اپنی جائیداد سے دستبردار کر دوں گا۔ اب کی بار زارس کا دماغ تیزی سے کام کیا تھا۔ اب اسے ہر حال میں جائیداد اپنے نام لگوانی تھی تاکہ
اگر بعد میں اس کا ایسا کوئی ارادہ بنے بھی تو اس کے نتائج خطرناک ثابت نہ ہو۔ وہ بہت ہی سوچنے سمجھنے کے بعد اس پوائنٹ پر پہنچا۔ ادھر زویا کی سٹی گم ہو گئی تھی۔ روز ہی اس کے سسرال سے کوئی نہ کوئی آتا تھا۔ اسے تو سسرال کے نام سے ہی الرجی تھی۔ اپنی ساس اور سسر کو دیکھ کر ہی اس کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ پھر شہریار کی لگاتار کالز، اس کا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ ایک دن اس نے کہہ دیا کہ میں رات کو جلدی سو جاتی ہوں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنا موبائل بند کر کے پھینک دیتی تھی، لیپ ٹاپ پر پوری رات بیٹھ کر سیریز دیکھتی رہتی تھی۔ ایک دن جب وہ کورین سیریز دیکھ رہی تھی تو اچانک ہی لیپ ٹاپ پر ایک میسج اپیئر ہوا۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے، آپ مجھے اگنور کر رہی ہیں اور خود آرام سے بیٹھ کر ڈرامے دیکھ رہی ہیں۔ یہ میسج کسی اور کا نہیں بلکہ شہریار کا تھا۔ وہ خوف سے پیچھے کی طرف ہٹی اور پھر ڈرتے ڈرتے اپنے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ فکر مت کریں، میں نے آپ کے کمرے میں کیمرے بالکل بھی نہیں لگوائے ہیں۔ شہریار کا دوسرا میسج اپیئر ہوا تو دراصل آج اس نے غلطی سے لیپ ٹاپ سے واٹس ایپ کا لاگ آؤٹ نہیں کیا تھا۔ آپ کو اس بارے میں کیسے پتا کہ میں یہی سوچ رہی ہوں؟ کیونکہ میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا ہوں میڈم۔ ایک بار پھر سے وہ میسج کرنے لگا۔ اب کی بار اس نے غصے سے لیپ ٹاپ ہی بند کر دیا اور بند کر کے پھینک دیا۔ یا میرے اللہ، میرے صبر عظیم عطا فرما۔ اب مجھے لگتا ہے کہ ہر حال میں ہی مجھے فرار ہونا پڑے گا، اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی آپشن نہیں۔ اس کی شادی کا دن آ گیا تھا اور پچھلے کچھ دنوں تک اس نے بہت ہی شرافت کا مظاہرہ کیا اور یوں ظاہر کر رہی تھی جیسے اسے یہ شادی کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے، اور اب کسی چیز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آمنہ بیگم تو بار بار اس کے وارے نیارے ہوتی تھی اور اپنی بیٹی کو چومتی نہ تھکتی تھی، لیکن جب بھی ان کا دل بھر جاتا تو فوراً ہی اسے اپنے سینے سے لگا لیتی اور رونا شروع کر دیتی۔ تو وہ تنگ ہوتی اور کہتی کہ اماں جان، اگر میں آپ کی اتنی ہی اچھی لگتی ہوں تو مجھے کیوں رخصت کر رہے ہیں؟ یہ سن کر وہ اپنے آنسو صاف کرتی اور ایک ادا سے کہتی، تو مجھے اچھی لگتی ہے لیکن اتنی بھی اچھی نہیں لگتی کہ ساری زندگی کے لیے اپنے ساتھ لگا کر رکھوں گی میں تمہیں۔ جواب میں زویا بے چینی سے پاؤں ٹینچ کر رہ جاتی تھی۔ اس کی رخصتی کا دن آن پہنچا تھا۔ مہندی پر بھی بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی اور پھر اس کی مہندی کا رنگ بھی بہت تیز آیا تھا۔ سب لڑکیاں اسے تنگ کر رہی تھی کہ تمہارا شوہر تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، جبکہ وہ دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس کی محبت کرنے کا کیا فائدہ جب مجھے اسے دیکھ کر ہی غصہ آنے لگتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی کزن اس کے کانوں میں جھکی اور پیار بھرے لہجے میں بولی، ویسے مجھے لگتا ہے کہ شادی کی پہلی رات ہی وہ شخص تمہیں خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گا۔ آرمی والے تو ویسے بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں اور دوسرے معاملات میں بہت اچھے بھی ہوتے ہیں۔ پہلے تو وہ سمجھی کہ اس کو دیکھنے لگی اور پھر معصومیت سے بولی، کن معاملوں کے بارے میں بات کر رہی ہیں آپ؟ ارے جس کی وجہ سے تم شادی کر رہی ہو نا۔ جب ساری کہانی زویا کی سمجھ میں آئی تھی تو اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور فوراً ہی اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی تھی۔ اسے گندی باتیں مت کرو۔ وہاں موجود سب لوگ اس کی کزن کو گھورنے لگے تھے جو اب شرمندگی سے اپنا منہ چھپا رہی تھی اور دل ہی دل میں زویا کو گالیوں سے نواز رہی تھی۔ اللہ کرے پہلی ہی رات تمہارا روشن دماغ ہو جائے، پھر تمہیں میری باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ میں تو بس تمہیں ٹپس دینا چاہتی تھی، لیکن تم تو اس قابل ہی نہیں ہو۔ وہ غصے میں پاؤں ٹینچتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ زویا کو اب نئی فکر ہونے لگی تھی کہ ہائے میرے اللہ، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ بھی ہوگا۔ میں اسے کیسے اپنے قریب آنے دوں گی؟ اوف اللہ جی، میں تو اس سے محبت بھی نہیں کرتی ہوں اور میں نے اپنے آپ سے قسم کھائی ہوئی کہ میں اس کو ہی ٹچ کرنے کی اجازت دوں گی جس سے مجھے پیار ہوگا۔ یا اللہ میری مدد فرما اور مجھے سب سے نکال دے۔ اور وہ سب دل میں زور زور سے دعائیں کر رہی تھی اور اگلی صبح سے پالر بھیجا گیا تھا۔ زویا نے سارا بندوبست کیا ہوا تھا۔ اس نے بھاگنے کے لیے اپنے کزن عاقب سے مدد لی تھی جو کہ اس کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے خاص طور پر دبئی سے آیا تھا۔ اس کا بچپن کا دوست تھا، لیکن پھر بعد میں جاب کے سلسلے میں دبئی شفٹ ہو گیا تھا۔
لیکن اس کے باوجود بھی ان دونوں کی دوستی ختم نہیں ہوئی تھی۔ عاقب کو اب اپنی چھٹیاں بھی ضائع ہوتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی، لیکن یہ ایڈونچر بھی ایک ایسے اچھا لگ رہا تھا۔ زویا نے اسے ساری کہانی سمجھا دی تھی، لیکن عاقب کی بدقسمتی یہ کہ راستے میں ہی اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی اور اس کا موبائل بھی بند ہو گیا تھا، اور یہ دونوں نحوستیں بھرے کام میں ایک ہی دن ہوئے تھے۔ اس نے جھنجھلاتے ہوئے سوچا کہ اسے غصہ تو بہت زیادہ آ رہا تھا، اور دل ہی دل میں زویا کی بھی فکر ہو رہی تھی، کیونکہ اب اس کی وجہ سے زویا کی فیلڈنگ سیٹ ہونے والی تھی۔ دوسری طرف زارس کو بھی اپنے گھر سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت اسے اپنی گاڑی کے FC کے سامنے روکی تھی۔ دراصل اس کے ساتھ لیڈیز پارلر بھی تھا، دونوں کا آنر ایک ہی تھا اور پارکنگ بھی ایک ہی تھی۔ دوسری طرف زویا کے گھر میں بھونچال آ گیا۔ آمنہ بیگم اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہائے میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی۔ انہوں نے زور زور سے اپنا سینہ پیٹنا شروع کر دیا تو حماد نے فوراً ہی ان کو احساس دلایا کہ اماں جان، آپ کی بیٹی لٹ گئی۔ یہ جملہ زیادہ بہتر رہے گا۔ ہائے میری بیٹی لٹ گئی۔ وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو گئی تھی۔ دادا جان نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر انہیں خاموش کروایا۔ آج ہی رخصتی کے دن ان پر شہریار کی حقیقت بھی آشکار ہو گئی تھی۔ دراصل اس میجر نے پہلے سے ہی 3 شادیاں کی ہوئی تھیں، اور وہ تینوں مختلف صوبوں کی لڑکیاں تھیں۔ میجر کچھ زیادہ ہی زندہ دل تھے۔ سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا وہ تو وہ کلیئر کر چکے تھے۔ اب ان کا ارادہ پنجاب سے شادی کرنے کا تھا، اور اسی سلسلے میں انہوں نے زویا کا انتخاب کیا تھا۔ باقی تینوں بیویاں سنجیدہ مزاج تھیں۔ اب انہیں ایک شغل بیوی کی تلاش تھی۔ لیکن شادی کے دن ہی زویا کے گھر والوں نے اس پر حقیقت آشکار ہو گئی تھی۔ اس نے بھی صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، تو پھر میں نے بھی سوچا کہ آپ کو بتا کر کیوں پریشان کروں، اور ویسے بھی مجھ میں کمی کس چیز کی ہے۔ یہ سن کر آمنہ بیگم کا BP ہائی ہو گیا تھا۔ وہ ابھی اس بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ مہمانوں کو کیا کہیں، کیونکہ لڑکے والوں کو تو منع کر چکی تھی۔ اپنی لاڈلی لکروتی بیٹی وہ ایک شادی شدہ شخص کے حوالے نہیں کر سکتی تھی۔ ادھر سے گڈو بھاگتا ہوا حویلی کے اندر داخل ہوا اور چیختے ہوئے بولا کہ غضب ہو گیا، زویا بیوی بھاگ گئی۔ ہائے میرے اللہ، وہ بھاگ کر کہاں جائے گی؟ اماں جان، اب آپ دوبارہ سے وہ ڈائلاگ بولیں، ہائے میں لٹ گئی۔ اب آپ کا بنتا ہے۔ دادا جان نے دل ہی دل میں شکر کا کلمہ پڑھا کہ پہلی بار انہیں اپنی پوتی کا بھاگنا برا نہیں لگا تھا، لیکن زویا کے ابا کا میٹر شارٹ ہو گیا تھا۔ اپنی بیٹی پر نہیں بلکہ اپنی بیگم پر، جنہوں نے واقعی میں میجر شہریار کے بارے میں زیادہ معلومات نکلوانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ جو کچھ انہیں رشتے والی آنٹی نے بتایا، انہوں نے آنکھیں بند کر کر اسی پر ہی بھروسہ کر لیا۔ ادھر زارس کے فرار ہونے پر حویلی میں بھونچال آ گیا۔ اس کی ہونے والی بیوی صوفے پر بیٹھی ٹسوے بہا رہی تھی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ جی وہ تو سمجھ سے محبت کرتے تھے، اور جو وہ مجھے سکھانے کا چھوڑ کر جا سکتے تھے، جو وہ تو روز مجھ سے باتیں کرتے تھے۔ جی زارس کے بڑے بھائی نے باقاعدہ طور پر اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور چیختے ہوئے کہا، بس کر دو، چھوڑ دو اس جی کی جان۔ میرے کان پک گئے۔ دادا جان نے بھی جب اپنے دوسرے پوتے کا یہ حال دیکھا تو فوراً سے ان کے دماغ میں دھماکہ ہوا، یہ نکاح ہوگا ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ اور یوں زارس کا بڑا بھائی نہ چاہتے ہوئے بھی اس جی کا شوہر بن گیا تھا۔ اس کی شکل دیکھنے والی تھی۔ وہ ہمیشہ شادی سے بھاگتا تھا، اور اب ایسا بری طرح پھنسا کہ اس کا نکلنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ ادھر زویا عاقب کی گاڑی سمجھ کر زارس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ ارے جلدی سے چلاؤ ورنہ میرا ابا بندوقیں لے کر پہنچ جائے گا۔ میرے پاس تو زیادہ وقت نہیں ہے۔ گھر والوں کو تو پتہ چل گیا۔ اس زارس کا کاندھا پکڑ کر زور زور سے ہلانا شروع کیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ اور مجھے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ کیا ٹھیک سے بات کرنا نہیں آتا؟ وہ جو اپنے لہنگے سے الجھی ہوئی تھی جھنجھلاتے ہوئے بولی، کہ تمہاری آواز کو کیا ہوا؟ کہیں تمہارا گلا تو خراب نہیں؟
یہ کہہ کر اس نے اپنی نگاہیں اٹھائیں تو سامنے عاقب کے بجائے ایک اجنبی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی یہ شکل جانی پہچانی معلوم ہو رہی تھی، لیکن اس نے غور کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ تم کون ہو؟ وہ چیختے ہوئے بولی۔ اور عاقب کہاں ہے؟ پریس میڈیا صاحبہ، یہ سوال تو میڈم صاحبہ آپ سے کرنا چاہیے۔ آپ کون ہیں اور میری گاڑی میں کیا کر رہی ہیں؟ یار پلیز پہلے تو مجھے یہاں سے لے چلو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میرے گھر والے کبھی بھی یہاں پر پہنچ جائیں گے اور ساری گاڑیوں کو چیک کرنا شروع کر دیں گے۔ میں اصل میں گھر سے بھاگ رہی ہوں۔ یہ سن کر سارس پہلے تو حیران ہوا، پھر دل فریب انداز میں مسکرا دیا۔ ویسے آپس کی بات بتاؤں، میں بھی گھر سے بھاگ رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ ارے اس کا مطلب ہے ہم دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چہکتے ہوئے فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ زارا سے درمیان میں اپنا بازو رکھ کر اسے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ میں انجان لوگوں سے دوستیاں نہیں کرتا، اور دوسری بات یہ کہ میرے ساتھ زیادہ فری ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور تیسری بات یہ کہ اگر تم نے میرے ساتھ چلنا ہے تو خاموشی سے بیٹھنا ہوگا، کیونکہ مجھے زیادہ بولنے والی اور سوال جواب کرنے والی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ یہ سن کر اس نے فوراً ہی اپنے لبوں پر انگلی رکھ لی، لیکن دل ہی دل میں زویا کو بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ دانت کچ کچا کر رہ گئی کہ کس طرح کا فضول سا انسان کے ساتھ جا کر پھنس گئی ہے۔ ادھر سے اسے لگ رہا تھا کہ عاقب نے اس کے ساتھ غداری کر دی ہے، اور اسے رونا بھی آ رہا تھا۔ اسے اپنے بیسٹ فرینڈ سے اس چیز کی امید نہیں تھی، اسی لیے اس نے موبائل بند کر دیا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اس کی لوکیشن ٹریس ہو جائے گی۔ زارس نے تھوڑی دور جا کر گاڑی روک دی اور اسے اترنے کے لیے کہا۔ زویا بے یقینی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس طرح مجھے کیا دیکھ رہی ہو؟ جلدی سے اترو، پھر میں نے اپنے سفر کے لیے نکلنا ہے۔ دیکھو پلیز میری مدد کرو، اب میرے پاس اس دنیا میں تمہارے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تم جہاں پر جا رہے ہو مجھے بھی وہاں پر لے جاؤ۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں ذرا سا بھی تنگ نہیں کروں گی اور پریشان بھی نہیں کروں گی۔ بس صرف اور صرف ایک ہفتے کے لیے مجھے کہیں پر چھپا کے رکھ لو۔ زارس کا دماغ گھوم گیا۔ او ہیلو لڑکی، میں بس تمہاری اتنی مدد کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ چلو اب جلدی سے اترو یہاں سے، ورنہ میرا میٹر شارٹ ہو جائے گا۔ تمہارا میٹر تو ابھی سے ہی شارٹ ہے، اور اگر تم مجھے نیچے اتارنے کی کوشش کی نا تو تمہارے گھر والوں کو چیخ چیخ کر بتاؤں گی کہ تم بھاگ کر لائے۔ یہ سن کر تو پہلے اسے عجیب سے انداز میں دیکھنے لگا، اور پھر اپنی گردن پیچھے گرا کر اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگا۔ واہ، تم نے تو بہت ہی پتے کی بات کی ہے۔ میرے گھر والوں کو تو جیسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں بھاگ گیا ہوں۔ اس سے زیادہ تمہاری مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ کل کو جب تمہارے گھر والے ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے تو وہ آ کر میرا گریبان ہی پکڑیں گے۔ اس نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ نہیں پلیز ایسا نہیں ہوگا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ ایک ہفتے کے بعد میں خود بخود ہی تمہاری زندگی سے نکل جاؤں گی۔ صرف ایک ہفتے تک مجھے اپنے ساتھ رکھ لو۔ اب کی بار اس نے باقاعدہ طور پر زارس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ وہ جو کسی کو ٹھیک سے منہ نہیں لگاتی تھی، اب ایک لڑکے کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ لیکن کیا کرتی، اس کی مجبوری تھی۔ دوبارہ اس نے زارس کو چہرے پر غور نہیں کیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر یوں ہی خاموشی سے گزر گئی تھی کہ اچانک ہی زارس نے گاڑی کو بریک لگائی۔ اس نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ زور سے ڈیش بورڈ سے جا کر ٹکراتی، زارس نے فوراً اپنا بازو سامنے کی طرف رکھا۔ اس کی دھڑکنیں زارس کے بازو سے جا کر ٹکرائیں اور اس کا دل بھی عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا۔ زارس بھی بے چین سا ہو گیا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے اپنے لہجے کو ہموار رکھنے کی حتی الامکان کوشش کی تو اس کے روبوٹک انداز میں فوراً سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ مجھے لگتا ہے پیٹرول ختم ہو گیا ہے۔ کم از کم انسان گھر سے نکلنے سے پہلے پیٹرول تو چیک کر ہی لیتا ہے۔ وہ فوراً ہی چیخی تھی۔ یہ سن کر زارس کا میٹر شارٹ ہو گیا۔ دیکھو لڑکی، اگر میرے ساتھ رہنا ہے نا تو زبان کو لگام دینی ہوگی، اور میں تمہارا ملازم نہیں ہوں جو مجھ سے اس لہجے میں بات کر رہی ہو تم۔ زویا نے فوراً ہی اپنے لبوں پر انگلی رکھی۔ زارس پیچھے سے پیٹرول کی بوتل نکالی۔ زویا کو شدت سے اپنی جلد بازی کا احساس ہوا۔ وہ اپنی جگہ پر شرمندہ ہونے لگی تھی، مگر زارس کو پرواہ ہی کہاں تھی۔
ویسے ہم لوگ جا کہاں پر رہے ہیں؟ ہم لوگ اس وقت گلگت بلتستان جا رہے ہیں۔ اوہ واو، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ مجھے شروع ہی سے وہاں پر جانے کا بہت ہی شوق تھا، لیکن جب بھی اماں سے بات کرتی تھی وہ مجھے یہ کہہ دیتی تھی کہ ہنی مون کے بعد جانا۔ سارس نے پھر سے بیزار بھرے لہجے میں اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ تم کیا خاموش نہیں رہ سکتی؟ یہ سن کر اس نے معصومیت سے نفی میں گردن ہلا دی تھی۔ تھوڑی دیر تک تو وہ چپ رہی اور پھر سے بول پڑی کہ تمہیں پاس کھڑنے کے لیے وغیرہ زیادہ، میرا دل بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے، صبح سے ہی میں بھوکی ہوں۔ زارس نے پیچھے سے سنیکس نکال کر اس کے حوالے کر دیے تھے۔ راستے میں اس نے گاڑی رکوا کر کافی بھی لے لی تھی۔ زارس کو اپنی گاڑی کی فکر ہونے لگی تھی۔ دیکھنا گرانا نہیں، یہ گاڑی مجھے بے حد عزیز ہے، زویا نے لاپرواہ سے انداز میں کہا تھا۔ ارے تم ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ اسی وقت ہی سامنے سے گاڑی آئی تو زارس کو زوردار بریک مارنی پڑی اور پوری کی پوری کافی ڈیش بورڈ کے اوپر جا کر گری تھی۔ زارس نے بڑی مشکل سے اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے کو قابو کیا تھا۔ تمہیں میں جو کچھ سمجھا رہا ہوں اسی پر عمل کرو، کیوں نہیں کرتی ہو؟ وہ یکدم غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا، اگر تم میں میری مدد کر سکتے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بات بات پر مجھے ڈانٹو گے۔ اس کا لہجہ بھیگ گیا تھا۔ میں اپنے گھر والوں کی لاڈلی بیٹی ہوں، کبھی بھی کسی نے مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کی ہے۔ مجھ پر غصہ مت کرو ورنہ میں رونا شروع کر دوں گی۔ اس نے اپنی انگلی اٹھا کر بہت ہی معصومانہ انداز میں زارس کو دھمکی دی تھی۔ پہلی بار وہ اس لڑکی کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ زویا کے خوبصورت چہرے پر نگاہیں چرائیں اور سامنے کی طرف دیکھنے لگا۔ ویسے تم اس شادی سے کیوں بھاگ رہی تھی؟ کیونکہ مجھے اس بندے سے محبت نہیں تھی، اور میں نے خود سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جب مجھے کسی بندے سے محبت ہوگی تبھی میں شادی کروں گی۔ زارس عجیب سے انداز میں ہنسا تھا۔ اگر اس بندے کو تم سے محبت نہ ہوئی تو تم کیا کرو گے؟ یہ سن کر وہ مسکرائی۔ بہت ہی ٹیکنیکل سوال پوچھا ہے تم نے، لیکن میرے پاس اس کا بھی جواب موجود ہے۔ اس شخص کو خود سے محبت کرنے پر میں مجبور کر دوں گی، اور ویسے بھی میں اتنی اچھی ہوں کہ کوئی بھی انسان مجھے ریجیکٹ کر ہی نہیں سکتا۔ اس نے ایک ادا سے اپنے بالوں کو سائڈ پر جھٹکا۔ ہیوی ڈریس کی وجہ سے اسے بار بار الجھن ہو رہی تھی۔ کیا تمہارے پاس لڑکیوں والے کپڑے ہیں؟ سے عجیب سے سوال پر زارس نے اسے کھا جانے والے انداز میں دیکھا۔ نہیں، میں تمہیں کس اینگل سے لڑکی لگتا ہوں؟ او آئی ایم ریئلی سوری، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ گھر سے تم تھوڑا سا سامان تو لائے ہوگے نا؟ میں تو بھول پن میں وہی سب کچھ اپنے کمرے میں ہی چھوڑ کر آ گئی۔ زارس نے سائڈ پر گاڑی روکی اور وہاں پر ایک ریسٹورانٹ تھا، وہ واش روم سے جا کر کپڑے چینج کر سکتے تھے۔ زارس نے اسے اپنی ٹی شرٹ اور پینٹ دی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں جب محترمہ باہر آئیں تو وہ بہت زیادہ کیوٹ لگ رہی تھی۔ سامنے سے اسٹریٹ ہونے کی وجہ سے لڑکا بھی معلوم ہو رہی تھی۔ زارس نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی دبائی۔ ویسے تم میں اور لڑکوں میں صرف 19-20 کا ہی فرق ہے۔ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے لال انگارہ ہو گئی تھی، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب جلدی سے اپنے چہرے پر ماسک پہن لو اور پھر تم مکمل طور پر لڑکا ہی لگو گی، اور اپنے بالوں کو بھی سنبھالو۔ وہ اس کے لمبے گھنے بالوں سے نظریں چراتے ہوئے بولا۔ اب دونوں گاڑی میں گانے لگا کر گنگناتے ہوئے جا رہے تھے۔ دونوں میں کافی حد تک انٹرسٹنگ سا کریٹ ہو گئی تھی۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ تم گھر سے کیوں بھاگی ہو؟ میرا مطلب حساب بھی تمہارے جیسا ہے۔ میں اس لڑکی سے شادی کروں گا جو مجھے پہلی ہی نظر میں پسند آئے گی۔ یہ سن کر وہ کھل کھلا کر ہنس پڑی اور پھر اسے بائیں آنکھ ونگ کرتے ہوئے بولی، ویسے میرا بھی ریکارڈ تم جیسا ہی ہے، جو بھی مجھے ایک نظر دیکھتا ہے میرا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ زارس پھر سے دھیمے سے انداز میں مسکرایا تھا۔ وہ دونوں ایک لمبے سفر کے بعد گلگت بلتستان پہنچے تھے۔ وہاں پر زارس کے بیسٹ فرینڈ کا بہت بڑا فارم ہاؤس تھا جسے وہ اسلام آباد میں ہی چھوڑ کر آ گیا تھا۔ جب اسے اپنے دوست کا خیال آیا تو وہ بہت دور آ چکے تھے۔ اس نے لوکیشن وغیرہ سب کچھ پتہ کروا لی۔ کیا ہم یہاں پر رہیں گے؟ اس نے چہکتے ہوئے کہا۔ صرف میں یہاں پر رہوں گا، تمہارے لیے میں نے ہوٹل کا بندوبست کر دیا۔ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا، کیا مطلب تمہارا؟ کیا تم مجھے خود سے الگ کر دو گے؟ اس انجان جگہ پر اکیلے کیسے سروائیو کروں گی میں؟
وہ تو تمہیں گھر سے بھاگنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا میڈم صاحبہ۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا، پلیز مجھے اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤ نا۔ اس نے پھر سے چھوٹے چھوٹے ہاتھ زارس کے سامنے جوڑ دیے تھے۔ تمہاری کوئی بھی بات نہیں مانوں گا۔ جو آگے کی طرف جا رہا تھا اچانک ہی رک گیا، کیونکہ محترمہ اس کی ٹانگ سے جا کر لپٹ گئی تھی۔ زارس کا پہلے تو منہ کھلا رہ گیا اور پھر اس کی بچگانہ حرکت پر اس کا دل کیا کہ وہ اپنا ماتھا پیٹنا شروع کر دے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس نے قدم اٹھانا چاہا، لیکن محترمہ اس طرح سے چپکی ہوئی تھی کہ اس کے لیے اپنی ٹانگ اٹھانا بھی ناممکن ہو گیا تھا۔ میں تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم مجھے اپنے ساتھ رکھنے کی حامی نہیں بھرتے۔ دیکھو پلیز نا، مجھے تم پر اتنی مشکل سے ٹرسٹ ہوا ہے، لیکن محترمہ مجھے تم پر ٹرسٹ نہیں ہے۔ میں تمہیں خود پر یقین کرنے پر مجبور کر دوں گی۔ پلیز پلیز مجھے اپنے ساتھ رکھ لو، میں تمہیں بہت اچھی کمپنی دوں گی۔ اس نے اپنی پلکیں زور زور سے جھپکائی تھیں۔ زارس کا دل پھر سے عجیب انداز میں دھڑکا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ وہ لڑکی پہلی ہی نظر میں اسے پسند آ گئی ہے۔ بار بار اس کا دل اس کی طرف مائل ہو رہا تھا، اور اسی وجہ سے ہی وہ اسے خود سے دور کرنا چاہتا تھا، لیکن یہاں پر بھی وہ ناکام ہو گیا۔ پورا دن محترمہ نے سوتے ہوئے گزارا۔ جب باہر نکلے تو زارس کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ دوسری طرف برف باری ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کھڑی ہو کر منظر دیکھنے لگی تھی کہ اچانک ہی زارس اس کے برابر میں آ کر رکا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں کل بھاگنے کا کوئی عالمی دن تھا۔ میرے دوست شہریار کی دلہن بھی بھاگ گئی۔ یہ نام سن کر اس کے دماغ میں دھماکہ ہوا۔ اس نے غور سے زارس کے چہرے کو دیکھا تو اسے ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ اس کو یوں ایک دم سے خوفزدہ ہوتا دیکھ زارس بھی پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں بولی اور تیزی سے نیچے کی طرف بھاگی تھی۔ زارس کا کوٹ پہن کر وہ پچھلے حصے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ وہ اطمینان سے کچن میں آ کر کھانا بنانے لگا تھا۔ بعد میں جب اس نے محترمہ کو تلاش کیا تو وہیں کہیں بھی نہیں تھی۔ گارڈ سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ حویلی سے باہر نکل گئی۔ یہ بیوقوف لڑکی اس وقت کہاں پر چلی گئی؟ وہ آرام کرنا چاہتا تھا، لیکن اب اسے زویا کو ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلنا پڑ رہا تھا۔ اپنے گارڈز کو بھی اس نے ہدایت کر دی تھی کہ تقریباً تھوڑی ہی دیر کی مسافت کے بعد وہ لڑکی اسے برف میں بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ رکو، کہاں پر جا رہی ہو؟ زارس کی آواز سن کر اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ دیکھو پلیز مجھے اس شخص کے حوالے نہ کرنا۔ وہ اس کے بازوؤں میں بری طرح سے پڑپڑا رہی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کس شخص کی بات کر رہی ہو تم؟ اس پر محترمہ کی سے ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ تب زارس کو پتہ چلا کہ اس نے دن جو لڑکی کو شہریار کے سامنے خوفناک چڑیل بن کر بیٹھی ہوئی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہی تھی، یعنی تم اس کی دلہن بننے والی تھی۔ زویا نے زور و شور سے ہاں میں گردن ہلا دی تھی۔ مگر مجھے فوجی بالکل بھی پسند نہیں ہے، یہ کہہ کر اس نے ناک چڑھائی تھی۔ خیر مجھے بھی میرا کزن زہر لگتا ہے، اور فکر مت کرو میں اس معاملے میں اس کی بالکل بھی مدد نہیں کروں گا، اور ویسے بھی اس نے پہلے ہی 3 شادیاں کی ہوئی ہیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تمہیں بتا دوں، لیکن تم تھوڑا سا جلدی چلی جاتی ہو۔ میں باہر تمہیں بتانے کے لیے بھی آیا تھا، لیکن تم وہاں پر موجود نہیں تھی۔ یہ سن کر زویا کا دل کافی حد تک پرسکون ہو گیا تھا۔ وہ لوگ کافی دیر سے اسی پوزیشن میں کھڑے تھے۔ جب زویا کو خیال آیا کہ تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی تھی۔ زارس بھی اپنے بالوں میں ہاتھ چلانے لگا۔ ویسے اس طرح سے بھاگ کر تم نے بہت بڑی بیوقوفی کی ہے۔ یہاں پر بھیڑیے بھی ہوتے ہیں، جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر چلو، کیونکہ وہ کسی بھی بھیڑیے کی خوراک نہیں بننا چاہتا تھا۔ زارس نے اسے اشارہ کیا تو فوراً سے فرنٹ سیٹ پر سنبھال کر بیٹھ گئی تھی۔ پورا راستہ خاموشی میں کٹا تھا۔ زارس کے جذبات ایک موم کی طرح تبدیل ہو رہے تھے جب وہ لڑکی اس کے گلے آ کر لگی، اور جس طرح سے وہ اپنے لال انگارہ آنکھوں سے مدد طلب نظروں سے زارس کو دیکھ رہی تھی، وہ سب کچھ بار بار اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ یا اللہ، یہ مجھے کیا ہو رہا؟ اس نے بے چینی سے اپنی پیشانی کو مسلا تھا۔ اسے دوبارہ ایک نظر زویا پر ڈالی جو کہ اب سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر خراٹے لے رہی تھی۔
اس نے بے ساختہ نفی میں گردن ہلا دی اور اگلے دن جب وہ اٹھا تو زویا پہلے سے ہی کچن میں موجود تھی۔ اس نے صرف اور صرف وائٹ کلر کی شرٹ پہن رکھی تھی جو کہ اچھی خاصی پتلی تھی اور اندر سے سارے معاملات نظر آ رہے تھے، اور اس کے جسم کے نشیب و فراز بھی کافی حد تک عیاں ہو رہے تھے۔ زارس نے بے ساختہ ہی تھوک نکلا اور اس سے نظریں ہٹانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے جذبات بھڑکنے لگے تھے۔ زویا اس کے حالات سے مکمل طور پر چہکتے ہوئے بولی، دیکھو میں نے اپنے ہاتھوں سے آملیٹ بنایا ہے، کیسا بنایا؟ زارس نے اپنا دھیان آملیٹ کی طرف بھٹکایا تو وہ آملیٹ کم اور توے کا بھائی زیادہ لگ رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ تم ہنس کیوں رہے ہو؟ زویا نے زور سے اس کے پیٹ پر کونی ماری تو وہ درد سے دوہرا ہو کر رہ گیا۔ ایک بار پھر سے اس کا دھیان ہٹ کر زویا کے وجود پر چلا گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں ڈھنگ کے کپڑے پہننے چاہیے کیونکہ میرے کپڑوں کو ایسی ہوا اچھے ہیں اور یہ تم نے ہی دیے ہیں۔ وہ اپنی شرٹ کو مزید اپنے ساتھ چپکاتے ہوئے بولی، ایک نظر خود شیشے میں جا کر دیکھو گی تو شاید اندازہ ہو جائے گا، اور یہ بات بھی تمہیں باور کروا دینا چاہتا ہوں کہ میں ایک مرد ہوں۔ اور اس کے کانوں میں جھکتا ہوا سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا۔ زویا کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، لیکن جب اس نے شیشے میں جا کر اپنے آپ کو گھوم کر دیکھا تو ساری کہانی اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ کل تک تو اس نے اوپر سویٹر پہن رکھا تھا جس کی وجہ سے سب کچھ چھپا ہوا تھا، لیکن آج یہ ٹی شرٹ کسی بھی طور پر اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ یا میرے اللہ، وہ انسان میرے بارے میں کیا ہی سوچتا ہوگا؟ کہیں وہ یہ تو نہیں سمجھ رہا تھا کہ میں اس کو بہکانے کی کوشش کر رہی ہوں؟ اس نے بے چینی سے اپنا ماتھا مسلا اور پورا دن کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ شام کے وقت زارس اس کے پاس گیا اور سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا کہ شام کے وقت میرے ساتھ مارکیٹ چلنا، میں تمہیں ڈریسز وغیرہ خرید کر دے دوں گا، اور آکورڈ فیل کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ویسے بھی تمہیں اپنا چھوٹا بھائی سمجھتا ہوں، تم میں اور لڑکوں میں تو 19-20 کا ہی فرق ہے۔ وہ اس کی چھوٹی چیسٹ پر چوٹ کر رہا تھا اور زویا کا دل تو کیا کہ اس کا منہ نوچ ڈالے، مگر وہ اسی کے رحم و کرم پر تھی اور گھوم گھام کر اپنی فگر کو دیکھنے لگی تھی۔ ایک بار پھر اسے وہی احساس کمتری لگا تھا، لیکن ایک طرف سے اس کے لیے اچھا بھی تھا۔ اس نے اس دن موبائل آن کیا اور صرف تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ عاقب کون سا نیا بہانہ پیش کرے، اور یہی اس کی سب سے بڑی نادانی ہوتی تھی۔ اگلی شام اس کے خاندان کے سارے مرد حضرات اس فارم ہاؤس کے باہر کھڑے تھے۔ وہ خوف کے مارے اچھل کر زارس کی گود میں بیٹھ گئی تھی، جبکہ وہ اس کے اس قدر نزدیک آنے پر ایک بار پھر سے بے چین ہو گیا تھا۔ اب تو اسے پکا یقین ہو چکا تھا کہ اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے جس کا خاندان باہر بندوقیں لے کر کھڑا تھا۔ دیکھو پلیز مجھے ان کے حوالے مت کرو، مجھے کہیں پر چھپا لو، تم ٹینشن نہ لو، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ زارس نے اسے تسلی دی۔ جب وہ باہر نکلا تو کسی نے اسے کچھ نہیں کہا، بلکہ وہ اس کا انٹرویو لینے لگ گئے تھے۔ تو اس نے تمہارے ساتھ نکاح کیا ہے؟ زارس نے اس کی اوپن مائنڈ دادا کو حیرانگی سے دیکھا تھا۔ وہ انکار کرنا چاہتا تھا، لیکن پیچھے سے زویا کے چچا نے لقمہ دیا۔ ظاہری سی بات ہے دادا، نکاح کے بغیر تو یہ ایک ساتھ رہ نہیں سکتے نا، ورنہ میں ان کی گردنیں نہ اڑا دوں۔ اس سن کر زارس نے فوراً سے ہاں میں گردن لگی۔ جی جی جی، میں نے اس سے نکاح کیا ہے۔ تم اس کا رشتہ لے کر گھر کیوں نہیں آئے؟ دادا نے ایک بار پھر سے اس کے سینے پر ہتھیار رکھتے ہوئے کہا۔ زارس نے خوف سے تھوک نکلا۔ دراصل جس دن گھر چھوڑ کر آئی تھی، مجھے اسی دن سے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ میں اسے اس سے پہلے جانتا نہیں تھا۔ دادا جان نے پرسوچ انداز میں ہاں میں گردن ہلائی تھی۔ زارس نے تفصیلی انٹرویو کے بعد انہوں نے ان دونوں کو ہی گاڑی میں بٹھایا اور اپنے ساتھ لے آئے۔ پنجاب آ گئے۔ راستے میں ہی زویا کو پتہ چل گیا تھا کہ زارس نے اس کے اور اپنے نکاح کے معاملے میں جھوٹ بولا ہے۔ وہ حیران ہو رہی تھی کہ اس بات پر اسے غصہ کیوں نہیں آیا، شاید وہ وجہ جانتی تھی۔ وہ بھی دل ہی دل میں زارس کو پسند کر بیٹھی تھی۔ سب سے پہلے زارس اپنے گھر گیا تھا۔ وہاں پر دادا جان نے اسے تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کیا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ چالاکی سے پہلے ہی ساری جائیداد اپنے نام لگوا چکا تھا، اسی لیے وہ اسے گھر سے بے دخل بھی نہیں کر سکتے تھے، ورنہ اس میں ان کا اپنا ہی نقصان تھا۔
جب لڑکی اس کی شادی ہوئی تھی اب وہ اسے دیکھ کر غصے سے گردن پھیر لیتی تھی۔ زارس اسے اپنی بھابھی کے روپ میں دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھا، اور حیرانگی والی بات یہ تھی کہ اس کا بھائی بھی مطمئن تھا کیونکہ وہ جی اسے سوٹ کر گئی تھی۔ ادھر حویلی میں زویا کے دادا جان اور زارس کے ابا حضور کے درمیان جائیداد اور شرافت کے موضوع پر ایسا سمجھوتا ہوا کہ پلک جھپکنے میں دونوں خاندانوں نے دوبارہ نکاح کا فیصلہ کر لیا، تاکہ دنیا والوں کو بھی دکھا سکیں کہ اب صورتحال یہ تھی کہ زویا اپنے کمرے میں بیٹھی ناخن چبا رہی تھی۔ یا اللہ، یہ زارس کتنا بے وقوف ہے، اس نے سب کے سامنے جھوٹ بولا کہ ہم نکاح کر چکے ہیں تاکہ میری عزت بچائی جائے، اور اب بیچارہ مجھ جیسی آفت ناگہانی سے سچ مچ بندھنے جا رہا ہے۔ یہ تو اس کے ساتھ ناانصافی ہے، وہ اتنا بڑا ٹائکون بزنس اور ہم کہاں نکمی لڑکی۔ دوسری طرف زارس اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا اور خود کو کوس رہا تھا۔ زارس، تو نے اس معصوم لڑکی کو بچانے کے لیے جھوٹ بول تو دیا، لیکن وہ بیچاری اپنی مرضی کے خلاف کسی رشتے میں پھنس گئی ہے۔ وہ تو کسی ایسے شخص سے شادی کرنا چاہتی تھی جس سے اسے محبت ہو، اور ایسے میں زبردستی اس کا مجازی خدا بننے جا رہا ہوں۔ یہ تو اس کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے بات کرنا چاہتے تھے، مگر ہچکچاہٹ ایسی تھی کہ جیسے دونوں کے منہ میں دہی جمع ہو۔ آخرکار نکاح سے ایک دن پہلے زارس نے ہمت جمع کی اور زویا سے بات کرنے کے لیے اس کے گھر پہنچ گیا۔ خدا کا شکر تھا کہ وہاں پر کرفیو نہیں لگا ہوا تھا، سب لوگ شاپنگ میں مصروف تھے، اسی لیے وہ آسانی سے اندر داخل ہو گیا تھا۔ اس نے زویا کو کچن میں گھیرا، وہ وہاں پر اسے دیکھ کر پہلے تو حیران ہوئی، پھر نظریں جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بہت زیادہ کنفیوز تھی اور بار بار اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ زارس نے گفتگو کا آغاز کیا۔ دیکھو زویا، زارس نے اپنا گلا صاف کیا، اس کا لہجہ اب بھی پہلے کی طرح زیادہ باروب تھا۔ تم چاہو تو اب بھی انکار کر سکتی ہو، میں ابا اور دادا کو سنبھال لوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اس مجبوری میں یہ نکاح میں آؤ اور اپنی زندگی برباد کرو۔ تم ایک آزاد پنچھی ہو اور میں تمہیں قید نہیں کرنا چاہتا۔ اگر میں تمہیں آسان لفظوں میں بتانا چاہوں تو میں تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہتا۔ زارس بڑی مشکلوں سے یہ الفاظ ادا کر رہا تھا، اس کا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ واقعی اس کے نکاح سے انکار کر دے، کیونکہ وہ اس لڑکی سے بے تحاشا محبت کر بیٹھا تھا۔ کب اس لڑکی نے اس کے دل کے دروازے پر دستک دی، وہاں قبضہ جما لیا، زارس کو اندازہ ہی نہ ہو سکا، اور اب وہ اسے ہر چیز سے بڑھ کر عزیز لگ رہی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے زویا کی خوشی بھی پیاری تھی۔ محبت تو یہی ہوتی ہے نا کہ اپنے محبوب کی خوشی میں خوش ہوا جائے، چاہے محبوب جدائی ہی کیوں نہ مانگے۔ زویا نے حیرت سے اسے دیکھا اور گڑبڑاتے بولی، نہیں مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ناانصافی تمہارے ساتھ ہو رہی ہے۔ تم تو کسی سگڑ اور تمیزدار لڑکی کے حقدار تھے نا، اور میں تو بس۔ وہ یہ کہہ کر خاموش ہو گئی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ دل ہی دل میں وہ خود بھی گھبرا رہی تھی کہ کہیں وہ اسے کھو نہ دے، اور اسی وجہ سے اسے بھی بات نہیں کر پا رہی تھی۔ زارس کی آنکھیں یکدم چمک اٹھیں، وہ اس کی حالت دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ آگ دونوں طرف ہے، برابر لگی ہوئی۔ بس کرو، زارس نے اسے ٹوکا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ تمہاری یہ چڑیل جیسی ادائیں تو اس دنیا میں سب سے منفرد ہیں۔ مجھے کسی سگڑ بیوی کی ضرورت نہیں جو سارا دن جی کرتی پھرے، مجھے تو بس تمہارے جیسی بیوی چاہیے تھی، ایک ایسی لڑکی جس سے پہلی ہی نظر میں محبت ہو جائے۔ اور شاید تم درست ہوتی، تم واقعی میں وہی لڑکی ہو۔ زویا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ زویا نے دوبارہ سے نظریں اٹھائیں اور اپنے سامنے لب کاٹے۔ آپ کیا اس خاموشی کا ہاں سمجھوں گی؟ سن کر اس نے اپنا چہرہ مزید جھکا لیا۔ باہر سے آمنہ بیگم کی پاٹدار آواز سنائی دی اور وہ فوراً سے کچن کے راستے باہر بھاگا تھا۔ اسے اپنا جواب مل چکا تھا، وہ بہت زیادہ مسرور تھا۔ نکاح کا دن آ گیا، حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ زویا آج واقعی سنڈریلا لگ رہی تھی، اسے کوئی نہیں پہچان سکتا تھا۔ نکاح خان صاحب تشریف لائے تھے،
ادھر زارس شیروانی میں ملبوس کسی بادشاہ سلامت کی طرح بیٹھا تھا۔ جیسے ہی نکاح خاں نے پوچھا کہ زارس صاحب آپ کو بھی بی بی ولد کامران صاحب سے اپنے نکاح میں قبول ہے، تو زارس نے گہری سانس لی، زویا کی طرف ایک فاتحانہ نظر ڈالی اور پورے حق سے بولا قبول ہے۔ زویا کی باری آئی تو وہ بھی تھوڑا سا گھبرائی، لیکن جیسے اس نے زارس پر اعتماد دیکھا، دھیمی آواز میں ہلکا سا قبول ہے کہا۔ جیسے ہی نکاح مکمل ہوا، زارس نے زویا کو قریب جھک کر سرگوشی کی۔ کیسا لگ رہا ہے بیگم صاحبہ؟ بہت اچھا، وہ شوخ لہجے میں بولی تھی۔ ان کے نکاح کے بعد پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا، جبکہ دور بیٹھے شہریار صاحب جو اب اپنی تینوں بیویوں کے ساتھ چوتھی کی کمی محسوس کر رہے تھے، اور زارس نے خاص طور پر دعوت دی تھی۔ دادا تو اسے دیکھا تو ان کے لیے خود پر کنٹرول رکھنا مشکل ہو گیا تھا، لیکن زارس نے انہیں سنبھال لیا تھا کہ حوصلہ کرے، اور زارس کا بڑا بھائی جو جی جی کی گردان میں پھنسا ہوا تھا، حسرت بھری نظروں سے اس نئی جوڑی کو دیکھ رہا تھا۔ زارس اور زویا ایک دوسرے کا ساتھ پا کر بہت خوش تھے اور مطمئن بھی تھے۔ انہیں یقین تھا کہ آگے کی زندگی بہت ہی خوبصورت گزرے گی۔